السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ۔ اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسانوں۔ اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسانوں۔ رب العالمین تمانا پر بندیا، رب العالمین تمانا پر بندیا، رب العالمین تمانا پر بندیا، اس دے کے سر اپنا در بندیا۔ اللہ مالک باقی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسانوں۔ اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسانوں۔
پڑھتے صحیح فرمان پیغمبر کا، اللہ مالک دھرتی اندر کا، تھم باز جو کھزارے آسمان، حکم کرے قرآن سب انسان، اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسان، دل اپنے تو زنگ تو لا بندیا، اللہ والا رنگ چڑھا بندیا، او دے ذکر نال رکھو تر زبان، حکم کرے قرآن سب انسان، اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسان، پوچھن واسطے واحد ذات خدا دی، پوچھن واسطے ذات مصطفیٰ دی، بس ایک گل سمجھ نہ آئے نہ حکم کرے قرآن سب انسان، اللہ واحد کافی کل جہان، حکم کرے قرآن سب انسان، سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے، جس خالق کائنات نے اس ساری دنیا کا انتخاب فرمایا، اللہ پاک نے ساری دنیا کو بنایا، اس تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مقام امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی معشر جگہ دے پیر بدر منیر ہر خوبی دی اپیر سید الثقلین ساڈے دلوں دا چین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس واسطے، جو نبی سارے سارے واسطے رہبر رہنما پیشوا مقتدا بن کے تشریف لے آئے، حمد و ثنا اور درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے تو بعد اللہ الرحمن کی مقدس کلام قرآن پاک کے دوسرے سپارے سورہ بقرہ کے وچوں ایک آیت مقدسہ ہے، اللہ کی توفیق کے نال تواڈے سامنے تلاوت کی۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ایمان والے لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ بہت سارے قرآن کے اندر مقام ایسے ہیں جنہاں کے اندر اللہ نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، کہ اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف کراندے فرمایا،
اے پوری کائنات دے لوگو اللہ تہاڈا واحد خالق مالک رازق ہے۔ نبی علیہ السلام کی ذات کا تعارف کرانے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے پوری کائنات دے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا کہ اللہ پاک نے نبی کائنات علیہ السلام کو پوری دنیا واسطے ہر انسان واسطے اللہ پاک نے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات کا تعارف، اپنا کردار، اللہ پاک نے اپنی شان، اللہ نے اپنا مقام، اللہ نے اپنے کام بیان کیتے تو مالک کائنات نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کیتا ہے۔ لیکن جب عمل کی باری ہوتی ہے نا، اللہ کو راضی کرنے کی باری ہوتی ہے، رب کے سامنے جھکن کی باری ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی باری ہوتی ہے تو اللہ پاک ان مومنوں نے مخاطب ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو نماز پڑھو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو عمل چنگے کرو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو میں جنت تہاڈے واسطے بنائی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تہاڈے واسطے رستہ اللہ نے صراط مستقیم والا چن لیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میں تہاڈے واسطے دین اسلام پسند کر لیا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو میں قرآن تہاڈی رہنمائی واسطے نازل کیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میں جنت تہاڈے واسطے بنائی ہے۔ لیکن ایس مقام پہ میرے رب نے ایمان والے لوگوں کو آخیا اے ایمان والے میں رب نے تہاڈے تے روزہ فرض کر دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے اندر اللہ پاک نے اپنے مسلمان بندیاں تے، ایمان والے بندیاں تے، کلمہ پڑھنے والے بندیاں تے اللہ نے روزہ فرض کر دیتا ہے، اور روزہ فرض کر کے میرے مالک نے فرمایا میں اپنے بندے کی آزمائش کرنا وا، میں اپنے بندے کا امتحان لینا، میں اپنے بندے کو آزمانا کہ میرا بندہ میرے رستے کے اندر کتنا کچھ صبر کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک تو میں صبر آزمانا اپنے بندے کا، دوسرے نمبر پہ میں اپنے بندے غریب بندے کی بھوک کا احساس دوانا، اور تیسرے نمبر پہ بندہ بھوکا پیاسا رہ کے کہنا اللہ تیریاں بے شمار نعمتاں میں جدوں مرضی کھا لینا، لیکن بھوکا پیاسا رہ کے بندہ کہنا اللہ اگر تیریاں نعمتاں نہ ہوندیاں، اللہ تیرے احسان نہ ہوندے، میں بندہ کدھر جانا، میں کہڑے پاسے جانا۔ یہ احساس دیوان واسطے اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض کیتے نے، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نا 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ ہوتا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو کہتے اے میرے صحابہ اللہ پاک نے ساری زندگی اندر رجب کا مہینہ لے آندا ہے، اور اللہ خیر بریت کے نام شعبان کا مہینہ گزار دے، پھر ساری زندگی اندر رمضان کا مہینہ آ جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام رمضان کی آمد سے پہلے 2 مہینے پہلے آقا خوش ہو جایا کرتے سن کہ اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ سارے قریب لے آندا ہے، ساری زندگی اندر آ رہا ہے۔ اگر شعبان رجب تک اسی پہنچ گیا، ساری زندگی نے شعبان تک وفا کی ہے، تو اللہ سانو ضرور رمضان بھی نصیب کرے گا۔ اے جیویں
2-4 दिन रमजान रहिंदे ने ना, इसी तरह 2 या 3 दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ना अपने सारे सहाबा को जमा कर लेंगे। जिवें हुण 2 दिन या 4 दिन रहिंदे ने, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ना 2-3 दिन 4 दिन पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना खुश होके अपने सहाबा को जमा करना, लोगों को इकट्ठा करना। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुशी का इजहार कर दिया, बड़े प्यारे अंदाज के नाल रमजान के 3-4 दिन पहले नबी पाक ने ऐलान करना। केड़ा ऐलान है, आओ जरा गौर के नाल सुनना। मेरे नबी की फरमाते हैं, इमाम नबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रमजान की आमद को पहले आका ऐलान किया करते सन, या अय्युहन قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة خير من 1000 شهر. نبی السلام رمضان دیا مت پہلے میرے نبی ساری کائنات کے لوگوں اعلان کر دے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ بلو کر دین مہینہ آنے والا ہے، رب رمضان کا مہینہ نازل کرنے والا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، یہ مہینہ ہے نا جنیا ایک دریا اللہ نے رحمت بنا دیتا ہے، جنہ ایک لمحہ اللہ نے برکت بنا دیتا ہے نا، جن کے اندر نیکیاں کرتا ہے نا اللہ ثواب ڈبل کر دیتا ہے، جن کے اندر بندہ نفل پڑھتا ہے نا اللہ ثواب فرضہ کا عطا کر دیتا ہے. رمضان کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جن کے اندر برکتیں برکتیں، جن کے اندر رحمتیں رحمتیں. قد اظلکم شہر عظیم، اللہ بندے کا عظیم مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے اندر میرے نبی نے فرمایا لوگوں عبادت زیادہ کریا کرو نا، دنیا کے کاموں میں توجہ کم کر کے نا عبادت وال توجہ زیادہ دیا کرو نا. اس مہینے اندر دعا کریا کرو نا، کتے بخشش دیا دعا، کتے اللہ کی رحمت دیا دعا، کتے جناب اللہ کو ہدایت دیا دعا. یہ مہینہ آیا اس واسطے، یہ مہینہ ساری بخشش کا سامان بن کے آیا، سارے واسطے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجے آئے نا. میرے نبی آنے سے آتی ہے تیاری کر لو نا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، برکتاں کے رحمتاں والا مہینہ آ رہا ہے. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا اس دن کے اندر، اس مہینے کے اندر نا ایک رات کی عبادت کر لو گے نا، ایک رات کی عبادت کر لو گے نا، اللہ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دے گا. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں جیڑا بندہ اس مہینے کے اندر ایک رات عبادت کر لیتا ہے اللہ پاک کو 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اور رمضان کی برکتاں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ پاک نے فرمایا رمضان دے روزے فرض کر دیتے پاتے، رمضان دے روزے رکھو تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ روزے رکھنے کتنے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تساں روزے رکھنے نے، اللہ نے تانوں پرہیزگار بنانا ہے، رب نے تانوں متقی بنانا ہے، اللہ پاک نے تانوں اپنا بندہ بنانا ہے، اپنا پیارا بنانا ہے۔ روزے رکھو گے اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، روزے رکھو گے نا اللہ پاک کے مقرر بندے بن جاؤ گے نا۔ اللہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں کون لوگ روزے رکھتے ہیں؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، جب روزے کا مہینہ آتا ہے نا، بندے ساری ویلے اٹھتے ہیں، اٹھ کے دی آتے ہیں الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بندے نے، کچھ میرے مسلمان بندے نے، کچھ میرے پیارے بندے نے، کچھ میرے مقرب بندے نے الذین یقولون ربنا، جنہیں دعا کرتے اللہ کو دعا کرتے ہیں، اپنے رب نے کہتے ہیں ربنا آمنا، اللہ سی تیرے پہ ایمان لے آئے نا، اللہ تیرے نبی کا کلمہ پڑھ لے آئے نا، فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ سی تیرے کو بخشش کا سوال کرنے وقنا عذاب النار، اللہ سانو اپنے عذاباں کو بچا لینا، اللہ سانو بخشش کا سامان کر دینا، سارے جناب معافی کا انتظام کر دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کون بندے جو کرتے ہیں اللہ او بندے جڑے صبر کرتے ہیں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اللہ فرماتے ہیں او بندے جڑے صبر کرتے ہیں، وہ بندے جڑے سچ بولتے ہیں، وہ بندے جڑے قناعت کرتے ہیں، وہ بندے جڑے اللہ کے راستے اندر خرچ کرتے ہیں، والمستغفرین جڑے اللہ کو سوال کرتے ہیں، رب کو بخشش مانگتے ہیں، اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، کدوں مانگتے ہیں؟ بالاسحار، جب ساری دعوے داروں میں صبح اٹھتے ہیں، فجر ویلے، فجر کو پہلے اٹھتے ہیں، تہجد ویلے اللہ کو بخشش کا جناب سوال کرتے ہیں، رب کو معافیاں مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کون لوگ نے جنہیں رمضان کے روزے رکھنے والے نے، رمضان کا مہینہ آیا اللہ پاک نے فرمایا میں تواڈے تے روزیاں فرض کر دیتا ہے ایام معدودات، اور چند دنوں کے روزے، ایک مہینے کے روزے، اللہ فرماتے ہیں مخصوص دنوں کے روزے میں تواڈے تے فرض کر دیتے ہیں، اور نال میرے رب نے سانو بڑیاں سہولتاں دتیاں۔ یقین کرو جنی دین اسلام دے اندر سہولت ہے نا، اللہ نے کسی مذہب میں ایسی سہولت نہیں دی جنیاں اللہ نے سانو سہولتاں دتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے دین نو ساڈے واسطے بڑا آسان بنایا، اللہ نے دین اسلام مومناں واسطے بڑا ہی آسان بنایا۔ پہلو لوگ 6 مہینے دے روزے رکھتے سن،
50 نمازاں پڑھتے سن، لیکن اللہ نے اتنا انعام کسی قوم تے نہیں کیتا، کسی امت تے نہیں کیتا۔ اللہ نے فرمایا چند دنوں دے روزے، ایام معدودہ، تھوڑے سے دنوں دے روزے، تے نال ہی اللہ نے فرمایا اللہ ہن سہولتاں دین لگا ہے اپنے مومن بندیاں نوں، مسلمان بندیاں نوں نا رب سہولتاں دنیا چ دے رہا ہے۔ کیڑیاں سہولتاں اللہ نے دتیاں؟ آؤ ذرا قرآن سننا، اللہ کے قرآن نے نا انہاں سہولتاں دا ذکر کردیاں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا قرآن سننا ذرا، چند دنوں کے اللہ نے روزے فرض کر کے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اے جڑے رمضان میں روزے ہیں، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، وہ یار بیماریاں اللہ کی طرف آندیاں ہیں، تندرستیاں اللہ والوں آندیاں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی تندرست ہو جاتا ہے، اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا، اگر کوئی بندہ بیمار ہو گیا، رمضان کے اندر بیمار ہو گیا، بیماری نے زور پا دیا ہے نا، اللہ پاک فرماندے نے مِنْكُم مَّرِيضًا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، اور عَلَىٰ سَفَرٍ، یا کوئی بندہ سفر اندر جا رہا ہے، سفر زیادہ ہے نا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اللہ نے سہولتاں دتیاں ہیں، میرے رب نے موج لگائی ہے نا، بیمار بندہ بھی روزہ در چھوڑ دینا ہے، اگر مسافر بندہ روزہ چھوڑ دینا ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا، اللہ کا اعلان کہنا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جدوں جڑے روزے بندے دے رہ جانا رمضان تو بعد بندہ پورے کر لے۔ روزے اگر رمضان بیماری کی وجہ تو نہیں رکھ سکیا، یا بندہ جناب کسی مسافر لمبا سفر کرنا پہ گیا، بندہ روزہ نہیں رکھ سکیا، اللہ نے فرمایا بڑی موج تانوں لائی ہے رب نے، اللہ نے روزے گزر بھی جانا بعد کے اندر روزے پورے کر لو، اللہ تانوں ثواب رمضان میں روزے کا عطا کر دے گا، پورے روزے کر دیں۔ اللہ کئی ایسے بندے جڑے زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ انہاں کو بعد اندر بھی روزہ نہیں رکھیا جاتا، میرے رب نے یہ سہولتاں دتیاں ہیں، اللہ فرماندے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا، اللہ فرماندے ہیں کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے یا سفر کے اندر ہے، بندے کو روزہ نہیں رکھیا جا رہا، اللہ فرماندے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جیڑا بندہ روزے نہیں رکھ سکتا، ایمانداری سارے بندے نا رمضان تو پہلے کوٹا کروڑ پہ دے، مینوں جی شوگر ہو گئی ہے، مینوں زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں روزے نہیں رکھ سکتا، کوئی میری رکھ دے تے دیکھ ہو سکتا اللہ تینوں بیماری کی حالت میں توفیق دے دے، جہاں روزہ ہے نا بہت ساری بیماریاں دور ہوندیاں ہیں، اللہ بہت سارے جسم دے جناب ایسیاں بیماریاں جسم اندر جہاں روزے کی وجہ تو اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ نے رکھ کے دیکھ ایویں کریاں نہیں کہہ دینا تو جی میرے شوگر میں تے رکھ ہی نہیں سکتا، مینوں تے فلاں مرے تے میں تے رکھ ہی نہیں سکتا، یار اللہ نے سہولتاں دتیاں نے، نبی پاک نے فرمایا اسلام بڑا سوکھا ہے، اس اندر سہولتاں بہت زیادہ نے، نہیں
رکھ سکتا بندہ کوئی مسئلہ نہیں رکھ کے دیکھ اگر نبھایا گیا مریض بندہ ساڈے تے جان کے نہیں لوگ رکھ دے میرا جی کام بڑا بھارا ہے میں جناب کام کرتا اس وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا اللہ میرے یار چند دنوں کے روزے لیکن تینوں اللہ اجر کتنا عطا کرتا ہے اللہ پاک تینوں ثواب کتنا عطا کر دے ایام تھوڑے سے دنوں کے روزے رکھ رہنا اگر بیمار نہیں رکھ سکتا مسافر نہیں رکھ سکتا اللہ فرماتے ہیں کسی دوسرے بندے نوں بارکوا دے کسی مارے بندے کا مارے بندے نوں سیاحی کروا دے کسی نوں افطاری کروا دے جنہاں روزہ رکھن والے نوں ثواب دینا انہاں روزہ رکھن والے نوں مل جاندا ہے جنہاں روزہ رکھن والے نوں ثواب دے انہاں افطاری کروانے والے نوں ثواب مل جاندا ہے اللہ فرمانا اور کئی بندے تے بڑے بیٹھے کوئی بندہ افطاری کہہ کرے نا کہ یار اج ساڈے لئی افطاری کروا دے ہو ہی جاندا نا اللہ کوئی پتہ نہیں لگتا اللہ کنوں توفیق دے دے وہ دے اگے کیڑا مشکل ہے اپنے بندیاں نوں توفیق دے سکدا ہے کہ یار کئی بندے کہندے نے یار اج افطاری میرے ال کریا جے روزہ میرے کول کھولیا جے کئی بندیاں نے روزہ میرے کول رکھیا جے تے بندے نا میں بڑے ویکھے پہلو بڑا رواج ہوندا سی انہاں تے نمک لینا لوگ تے نا پوڑی بنا کے جیب چ پا لے جدوں اذان ہونی نا تے انہیں جناب نمک کڈنا انہوں چٹ لینا پھر جناب وہ کرو پانی پینا کھانا کھانا انہوں پوچھنا نا کیوں کر رہے ہیں انہیں کہنا ساری دیہڑی بھوکا پیاسا میں مریا تے ثواب لے انہوں دے دوا ثواب انہوں دے دوا میں اپنا نمک لے کے آیا تاکہ ثواب بھی مینوں ہو جائے اور اللہ کسی نہ بے انصافی کردا بولو یار اللہ کردا بے انصافی نہیں کردا اللہ میرے چلیا بندیا جیڑے کر کے تو روزہ رکھدا تے خزانے وچ کوئی کمی ہے اللہ دے چل اس بندے دے کول چل جیڑا تیری افطاری کروا رہا ہے جیڑا تیری سحری کروا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا سحری تینوں کروا رہا ہے نا روزہ تو رکھ رہا ہے اللہ تینوں ثواب نہ دے دے گا جیڑا بندہ میرا روزہ رکھواندا ہے رب نوں ثواب نہیں تیرے برابر دے دے گا اللہ گناہ ثواب مل گیا اور تیسرا خدائے آندا میں افطاری کا انتظام کرنا وا یار زیادہ توفیق نہیں جن اللہ نے توفیق دی ہے نا دوسرے بندے کا روزہ افطار کروایا کرو میرے نبی نے فرمایا تیسرا بندہ خدائے آندا میں افطاری کا انتظام کرنا وا جب بندہ افطاری کا انتظام کرتا ہے نا اللہ فرماندے نے روزہ روزہ رکھن والے نوں ملدا ہے انہاں ثواب روزہ رکھوان والے نوں ملدا ہے انہاں ہی ثواب بنا روزہ کھلوان والے نوں عطا کر دیندا ہے ایک روزہ ثواب کنیاں بندیاں تیناں بندیاں روزہ ہے اللہ کی رحمت بڑی ہوئی ہے اس مہینے کے اندر میرے نبی نے فرمایا آقا فرماتے ہیں تمام کے دروازے کھل جاتے ہیں اللہ کی رحمت اس مہینے اندر نازل ہوتی ہے اللہ فرمانا میرے آقا سلام فرماتے ہیں لوگوں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا رمضان کی تریاں شروع ہو جاتی ہیں نا اللہ نے بندے موٹے آتے فرشتے بٹھائے تھے ایک فرشتہ جیڑا بندے دیاں نیکیاں لکھدا ہے ایک فرشتہ جیڑا ہے نا بندے دیاں برائیاں لکھدا ہے بابا جی سمسار رحمت اللہ ہے گل بڑی پیاری کر کے آندے نے تیرے موڈے تے بیٹھے میں بندے خدا موڈے پر دے تیری ایک عطا سوچ سمجھ کے بندیا تیری لہار جن کے آمد رب نے دے بہار مستجن عاشق نبی دا صدا تیرے صورت زیرت نبی دی بہار اللہ نے فرشتے بٹھائے بندہ تو نیکیاں کرتا ہے نا نیکیاں لکھن والا نیکیاں لکھتا ہے برائی
فرمائے نا برائیاں لکھن والا برائی لکھ لیندا ہے نا لیکن میرے نبی فرماندے نے جب رمضان دا مہینہ آتا ہے نا اللہ انہاں فرشتیاں نوں روک دیندے نے اللہ دے نیکیاں لکھن والے اج تو بعد نیکیاں نہیں لکھنیاں گناہ لکھن والے اج رمضان شروع ہو گیا ہے نا پھر تو ہجرا دے انج کرنا ہے گناہ بھی لکھنے اللہ سویا سی بھیجیا کی کرنا ہے سارا مہینہ سی کی کرنا ہے اللہ چلو گناہ دے بندے نہیں کر دے رمضان دے بڑے بندے نیک بن جاندے نے رمضان دا مہینہ آیا بڑے بندے متقی بن جاندے نے اللہ نیکیاں لکھن والے فرشتے نوں کیوں روک دیندا ہے اللہ نے نیکیاں کیوں نہیں لکھنیاں اللہ فرماندے نے جو رمضان دے مہینے دا اجر اتنا ثواب ہے کہ میرے فرشتے تمہیں ثواب لکھ بھی نہیں سکتے اتنا اجر اللہ دیندا ہے اللہ میرے فرشتے ثواب لے سکتے نہیں لکھ سکتے اتنا ثواب دیندا ہے میرے نبی کا اعلان سن دے جانا میرے آقا فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہ میرے آقا فرماندے نے لوگوں اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا لوگوں روزہ میرے واسطے یہ اجر بھی اللہ آپ عطا کرتا ہے روزہ رکھنے کا ثواب اللہ دیندا ہے فرشتے ثواب نہیں لکھ سکتے اللہ کیوں اللہ واسطے روزہ ایک واحد عمل ہے جہاں کسی نو پتہ نہیں لگتا اللہ کو علاوہ روزے دا نماز بندہ پڑھتا ہے نا کئی بندیاں نو پتہ لگتا ہے نال دے نمازیاں نو پتہ لگتا ہے جڑے محلے چوں گزر کے مسجد جاندا ہے انہاں بندیاں نو پتہ لگتا ہے اے بندہ نماز پڑھن واسطے جا رہا ہے بندہ جناب قرآن پڑھتا ہے دیکھن والے نو پتہ لگتا ہے بندہ صدقہ کرتا ہے کسی نو پتہ نہ لگے جنوں دے رہا ہے نا اس بندے نو پتہ لگتا ہے لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ بندے کو تے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ لگتا نہیں لگتا کیوں نہیں لگتا وہ دیکھو نا ایک بندہ روزہ رکھیا ہوئے تو بندہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے تو اندر بھی بڑھیا ہوئے کوئی نہ بیلا ہوئے اور اگر کھانا پیا ہوئے بندہ نہیں کھانا اس واسطے کہ میرا رب میں تو بیلا پیا حالانکہ اور کوئی بندہ بیندہ نہیں بندے نے اگر روزہ نہ رکھیا ہوئے تو منہ کہہ دے تو کہہ دے میرا روزہ ہے اسی مان لینا لیکن صرف اللہ کو پتا ہے رکھیا یا نہیں رکھیا اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ فرمایا روزہ اللہ واسطے اس کا ثواب بھی اللہ آپ ہی عطا کرتا ہے اللہ فرشتوں کو ڈاک دیتا جاندا ہے ریت دیتا جاندا ہے فرشتے اور بعد میں کیا نہیں نکلیاں یا اللہ سے سارا بھی ہم پہلے رہے اللہ سے کی کرنا ہے اللہ سے پورا مہینہ کی کرنا ہے اللہ فرمان دے میرے اور فرشتے ہو رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جاؤ دنیا کے اندر چلے جاؤ نا میرے بندیاں نو جا کے آوازاں لگاؤ نا میرے نبی فرمایا جیڑا فرشتہ نیکیاں لکھ دے نا جیڑا فرشتہ نیکیاں لکھ دے نا وہ آ جاندا پہلے آسمان پہ دنیا کے لوگاں واسطے آواز دیتا ہے یا باغی الخیر عاطف فرشتہ کہتا ہے وہ نیکیاں کمان والے بندیا آج نیکیاں کر لے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے آج نیکیاں کما لے ثواب جب مل جائے گا آج نیکیاں کما لے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے تے جیڑا فرشتہ قرآن میں لگائے نا وہ آواز مانگتا ہے یا باغی الشر عاطف اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اے گناہ کرنے والے بندے بہت زیادہ گناہ مانتے اللہ کی رحمت کا مہینہ آ گیا ہے چھٹ دے برائیاں رب کی رحمت کا مہینہ آ گیا ہے
میرے نبی نے فرمایا لوگوں رمضان برکت والا مہینہ ہے کون بنتا ہے جڑا دیاں رحمتاں تو زیادہ چکدا ہے کون بنتا ہے جڑا دیاں رحمتاں تو سبھولنا نہیں ہے اللہ اور ایک حدیث سنن کا جانا میں اپنی بات ختم کرا میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد کے اندر تشریف لے آئے میرے نبی نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان لگے میرے نبی اپنے منبر پہ چڑھ دے اج جڑے حاجیاں نے بیٹھے آئے نا میرے نبی دا ایڈا اونچا منبر ہے نا کہ جناب سیڑھیاں کر دیا میرے آقا نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا میرے نبی فرمان دے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا میرے نبی فرمان دے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا میرے نبی فرمایا آمین صحابہ کرام جاندے اللہ کے نبی جی اگے بھی جمعے پڑھاندے سن اکیلے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے سونا اللہ کے نبی جی اکیلے قدیم جنیا پڑا آج منبر دی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیا سونا آمینہ کے آگے میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں کو میرے کو جبریل زمان کو آیا ہے جناب جبریل نے آ کے میرے اگے دعا نہ کیا جناب جبریل کہتے ہیں اے سونا محبوبہ جب میں پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیا نا فرمایا اللہ سے بندے کو مبارک کرے گا وہ بندہ بڑا مکمل ہے وہ بندہ بڑا کامیاب ہے وہ بندہ بڑا ہی جناب گناہگار ہے یہ بندے کی زندگی دین کرنا وہ بے ماں باپ زندہ ہے انہوں نے اپنے ماتوں کا قدر نہیں کیتا اللہ اس بندے کو کبھی بھی معاف نہ کرے جڑا بندہ اپنے ماتوں کی عزت نہیں کرتا میرے نبی نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پہ قدم رکھیا جناب جبریل کہندے سونا محبوبہ جڑا مسلمان تہاڈا نام نہیں سندا ہے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا اللہ دی کوئی عبادت قبول نہ کرے اللہ اس بندے کو خارج کر دے نا میرے نبی نے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پہ نبی نے قدم رکھیا جناب جبریل کہندے اے سونا محبوبہ جڑے بندے دی زندگی دے اندر رمضان کا مہینہ آیا اس بندے نے غفلت اندر گزار دیتا رمضان میں روزے نہ رکھے نا اللہ اس بندے کا اللہ اس بندے میں مبارک کر دے میرے نبی نے فرمایا آمین اللہ جلال یا رمضان دیاں بہاراں رمضان دیاں برکتاں میرے نبی فرماتے ہیں اے وہ جڑا بندہ روزے رکھدا ہے جڑا بندہ رمضان دی قدر کردا ہے نا رمضان دے روزے رکھدا ہے بندے نے روزہ رکھیا ہوئے نا صبح دا بندہ بھوکا ہوندا ہے پیاسا ہوندا ہے تے جدوں بندے دا معدہ خالی ہوندا ہے نا معدہ خالی ہوندا ہے تے بندے دے منہ چوں نا سمیل آن لگ جاندی معدہ جو خالی ہوندا ہے عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا ہن تے اللہ دی بڑی رحمت ہے موسم بہار وچ روزے آ رہے نے اب پچھلے سالاں وچ جڑے روزے گزرے نے نا بڑے لمبے لمبے دن ادھر گرمی تو بندے کا نا ویسے حلق بھی سک جاتا ہے تو انج بھی جڑے بندے عادی نے تین ٹائم کھانا کھان دے انہاں جدوں صبح سحری کھانے نے پھر شام نوں افطاری کردے عصر دا ٹائم ہوندا ہے نا بندے دے منہ دے وچوں سمیل آندی ہے بندے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ جیویں جناب میرا معدہ خالی ہے میرا جناب جڑا منہ ہے نا انج لگدا ہے جویں دے چوں بو آ رہی ہے بندے کو محسوس ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ تے سمجھ لینا کہ میرے منہ جو سمیل آ رہی ہے لیکن تیری سمیل اللہ کستوری نالوں ود کے بھی بنا دیتا ہے عزت بنا دیتا ہے اس سمیل کو اور یار جیڑا بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ اس بندے کی قدر کرتا ہے اور جیڑا بندہ رمضان کے اندر اپنی قدر نہ کروا دے اللہ کو کتنا بد وقت بنتا ہے کتنا بد نصیب بنتا ہے یار بیماریاں آندیاں رہندیاں نے بہتے گھاٹے زندگی چ لیکن مومن بنو مسلمان بنو رمضان کی قدر کرو روزہ
روزہ رکھو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ واحد عمل ہے جہاں اللہ کو پتا ہے اور اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا، اللہ دے میرے فرشتے بھی لکھ سکتے یہ ثواب اللہ دے میں آپ دینا، میرے فرشتے لکھ بھی نہیں سکتے۔ اور دوسرے نمبر پہ رمضان کے اندر سحری کرنا، دوسرے کو کروانا، جنہی اللہ نے گنجائش دیتی ہے۔ وہ دیکھو نا بندہ گھر دے 6 افراد نے 8 افراد نے، بندہ سمجھے کہ اسی 9 افراد ایک ماڑے بندے دا، غریب بندے دا بندہ روزہ رکھوا دے نا، اللہ دے میں جنہ ثواب اس رکھنا انہوں دینا اتنا ہی میں رکھوان والے بندے نے ثواب دینا۔ اور اگر تسی رکھوانا نہیں رکھوا سکے، فرمایا پھر افطاری کروایا کرو، روزہ کھلوایا کرو، تھوڑی شامل کھلوا دیا کرو، یارے تے سوکھا کام ہے۔ اگر کوئی بندہ دعوت دے افطاری دی ادھر قبول کریا کرو، ایک دوسرے کے ثواب کا ذریعہ بنیا کرو، دوسرے کی افطاری کرواؤ، اللہ تمہیں بھی ڈبل ثواب دے گا، اس بندے نہیں دے گا جنہی اللہ کو ٹھیک دیتا ہے۔ رمضان کے اندر سحری کرنی ہے، سحری کروانی ہے۔ اللہ سانو سبحانہ کتاب و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔